अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। और आखिर वो हो गया जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। इलेक्शन एंड तरमीमी बिल 2024 नेशनल असम्बली से भी पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, तो अब कानून बन गया है। और जैसे फ़ारूक सत्तार साहब के MQM की आप बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई है, और ये बिल्कुल शुरू हो गई है। जब 8-5 का फ़ैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे काफ़ी बातें हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के सांस में भी काफ़ी जान है। जब वो बात करते हैं कि PTI को वो चीज़ें मिली जो PTI ने मांगी तक नहीं, PTI कोर्ट में नहीं, PTI उसमें फरीक नहीं, तो कैसे कोर्ट ने जाके आउट ऑफ द वे उनको दे दिया। और जो डिसेंटिंग जजेस में से 2 जजेस का डॉक्टर अफगान साहब का जो फैसला भी तहरीर किया, उसमें जो डिसेंटिंग नोट आया है, उसमें भी उन्होंने इसी बात को बहुत ज़्यादा तकवीत दी है कि जो पार्टी थी नहीं उसको आप रिलीफ कैसे दे सकते हैं। बहरहाल 8-5 से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और वो एक बाइंडिंग डिसीजन था। ये जो बिल अब आया है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि पीछे से इसको 2017 से नाफजुल अमल किया गया है। 2017 से नाफजुल अमल का मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला टेक्निकली गवर्नमेंट के नज़दीक रिडंडेंट हो गया है, बेमानी हो गया, बिकॉज उस फैसले के तहत अगर कानून आपका 2017 का है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट फैसला कैसे कर सकती है। अब झगड़ा क्या होगा? झगड़ा ये है कि पार्लियामान का इसरार है कि हमारा हक है कानून बनाना, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट का स्टांस भी और आइन भी ये कहता है कि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी और उनकी डोमेन है। अब अगर कानून आपने जो भी बनाया है, अगर इसकी तशरीह नहीं मानी जाती तो फिर क्या होगा? फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ होगा। और जैसे फ़ारूक सत्तार ने अपनी तकरीर में और भी एक बात की, उन्होंने कहा जी कल को जब ये चैलेंज होगा और ये इसको सुप्रीम कोर्ट इन ऑल लाइकलीहुड उड़ा देगी तो फिर क्या होगा, कहाँ हम खड़े होंगे? तो देयर इज़ अ क्लियर स्टैंड ऑफ नाउ। अच्छा, ये चीज़ें चल रही हैं। और इससे पहले एक दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, DG ISPR की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा स्टांस ना बदला है, ना 9 मई के हवाले से, और ना बदलेगा। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया अपनी 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। ये ज़रा दोनों सुन लें ताकि इसका भी इन चीज़ों से डूइंग व्हाट वी डू, इस मौजू पे फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। तो जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। बैनिया बनाया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की मदद ना की जाए। अब ज़रा वो दूसरा भी सुनवा दें जब चले, वो आपको थोड़ी देर में सुनवा रहे हैं। दूसरा, फिर आज जिस शख्सियत को नॉमिनेट किया हुआ था PTI ने, महमूद खान अचकज़ई साहब को, उन्होंने आज बहुत कंट्रोवर्शियल बातें कर दी नेशनल असम्बली में। उन्होंने एक तो कहा कि हमने कश्मीर करारदाद की, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों गड़बड़ कर रहे हैं। कश्मीर ना हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ना पाकिस्तान की शारक। उन्होंने महमूद अचकज़ई ने रियासत जम्मू कश्मीर की ख़ुद मुख्तारी की हिमायत भी कर दी, और फिर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो स्पीकर ने हज़फ कर दिए। आप ये समझ लें कि उन्होंने पार्लियामान को और मेंबरान को, जैसे क्या हम कहते हैं आमतौर पे, बस यही समझें कि उन्होंने भाड़ में डाल दिया। खैर मैं एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं कह सकता क्योंकि वो एक्सपंज हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा आज़ादी की तहरीकों की हमायत की। हम पहले ही मैंने इस प्रोग्राम में आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि जब इनका नाम आया तो मैंने कहा था कि महमूद खान अचकज़ई से ना फ़ौज बात करेगी ना ये फ़ौज से बात करेंगे। और आज कश्मीर के ऊपर इतना कंट्रोवर्शियल स्टांस के बाद मेरा ख्याल है उनका वो जो रोल जो PTI ने बाद में ये भी कह दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, आई थिंक वो ख़ुद भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब अली मोहम्मद ख़ान ने PTI के, उन्होंने भी महमूद अचकज़ई की स्टांस की ये मुखालफत कर दिया। सुनो उन्होंने कहा क्या। एक रिजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक की खुद रहत का मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो
हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारा है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। भावने जाइए पार्लियामेंट। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है कि अपनी बात करने वक्त जवाब देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। तो आज हम खड़े कहाँ हैं? खड़े हम ये हैं कि गवर्नमेंट और फौज पीटीआई से बात करने पे तैयार नहीं है। पीटीआई ने जो शख्सियत नॉमिनेट की वो मैंने अभी आपको बता दिया, वो पहले तो फौज भी उससे भी नहीं बात होनी थी, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी अपनी पार्टी के लोग, पीटीआई के अली मोहम्मद ख़ान ने उनसे अपने सीधे इंकारी कर दिया कि जी हम इनके इस बयानिए के साथ नहीं हैं। अदालत के साथ अब खुल के, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खुल के लड़ाई ले ली है। अब पार्लियामान ने एग्जेक्टिव ने, मैं तो कहूँगा पार्लियामान वाया पार्लियामान एग्जेक्टिव नहीं ली है। अब ये बातें कहाँ जाके रुकेंगी? एक कॉन्फ्रंटेशन हमने बांग्लादेश में देखी, उसका नतीजा भी देख लिया। ये हमारी बातें कहाँ जाके रुकेंगी? हमें ज्वाइन किया हुआ बिलाल कियानी साहब ने, सीनियर लीडर है PMLN के, MNA हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ैन कुरैशी, PTI के सीनियर मैनर हैं और MNA हैं। बिलाल, आपसे शुरू करते हैं। ये जो आपने कानून आज ले आए हैं, ये तो खुली आपने जंग कर दी है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अगर आप कानून लाते, जिसमें मैं आपकी तकरीर सुन रहा था जब आपने प्रेसर कर रहे थे पार्लियामान के बाहर, तो आपने कहा देखें जी हमने पॉइंट्स क्लैरिफाई किए, हमने तो चीज़ें वाजे की, पहले भी कानून में थी। बिल्कुल सही बात है, आपने वाजे कर दी, चले अच्छा हो गया, एलैबोरेट हो गया। 2017 से लगाना तो क्लियरली आपने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया है। इलेक्शन कमीशन के पास 7 दिन थे कंप्लायंस शो करने के, तमाम चीज़ें करके वो आज तारीख वो भी ख़त्म हो गई। सो इलेक्शन कमीशन ने भी ठेंगा दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट को, आप लोगों ने भी दिखा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या, अगर हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगी तो फिर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे नज़दीक इस बिल से पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी ऑर्डर है दैट इज़ नॉट इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन और द इलेक्शंस एक्ट, तो आप इस बिल को हटा भी दें, वो तब भी दैट इशू स्टैंड्स। वो तो कोर्ट में जाएंगे ना, आप उनके पास जाएं। वो तो गए, वो रिव्यू पिटिशन है, वो एक अलग मामला है। अच्छा, अब इस बिल पे आ जाएं जिस पे बड़ा शोर मिश रहा है। 2 घंटे हम स्टैंडिंग कमेटी में थे, PTI के लोगों ने, अली मोहम्मद साहब ने, बड़ा ज्यादती हो रही है। एक पॉइंट दे कुड नॉट स्टेट दैट प्रैक्टिकली और लीगली दे कुड से दैट देयर इज रॉन्ग विद दिस। मैं आपको इसकी 3 नुकात बड़ी मुख्तसरन बता देता हूँ। सबसे पहली तरमीम क्या है, वो वाज़े तौर पे स्पेल आउट कर रही है जो ऑलरेडी आइन और कानून कहता है, मगर नाउ वी आर स्पेलिंग इट आउट बिकॉज नाउ इट्स नीडेड इट सीम्स। पहली चीज़ हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स मुकर्ररा वक्त पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता, जिसको पार्टी टिकट कहा जाता है, तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर किया जाएगा। क्या इस बात में कोई चीज़ लॉजिकल है? लिटरली ये सेंटेंस है। दूसरी तरमीम यह है कि अगर एक जमात मुकर्ररा वक्त पे अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं जमा कराती तो वो इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। इसमें कोई लॉजिकल बात, लिटरली ये टेक्स्ट है। और तीसरा ये कि कोई भी शख्स अगर आज़ाद कैंडिडेट बन के जीत जाता है, उसके बाद अगर किसी जमात को ज्वाइन करने का फैसला करता है तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है। ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिकली अग्रीड की, सब मानते हैं कि ये तस्लीम की जाती थी, ये हमारे नज़दीक ऑलरेडी लॉ में एग्जिस्ट करती थी, हमने सिर्फ उसको मजीद वाज़ेह किया है, क्लियर किया है, स्ट्रेंथन किया है। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब बात की जाती है हम इसको चैलेंज करेंगे, इसमें बड़ी ज्यादती होगी, इसमें कौन सी ज्यादती की बात? रेट्रोस्पेक्टिव 2017 से क्यों, आइंदा के लिए क्यों नहीं? नहीं, देखिए बात ये है, एक फील्ड में जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की सर, मैं पहले दिन से आप उठ के मिनॉरिटी जजेस की 2 की ओपिनियन लेके भाग रहे हैं पूरे शहर में। देखिए उन्होंने कह दिया। दो बातें सर। मिनॉरिटी की जजमेंट से पहले हमने बिल पेश कर दिया था, डिटेल जजमेंट बाद में आई है। दूसरी बात है, मैं आपको फिर से दोहराऊंगा, आप इस बिल को हटा दें, the contention and the criticism of that order still stands even prior to this bill। वो आप करें। तो देखिए जी, और जो आपने उनकी माइनॉरिटी भी जजमेंट जिसका हवाला दिया, उन्होंने भी कोई नए बिल का हवाला तो नहीं दिया। हमने नहीं कहा, उन 2 जजेस ने बाकायदा ये बात की कि आपको आइन की आर्टिकल 51, आपका 63 और एक देयर इज वन अदर, उसको आपको सस्पेंड करना होगा इन ऑर्डर टू। ठीक है, हम उस पर बहस नहीं कर रहे, वो उनकी ओपिनियन थी, इसलिए उन्होंने अपना डिफर किया मेजॉरिटी से, उन्होंने अपना फैसला अलहदा किया। मैं आपसे बड़ा सिंपल कहता हूँ, आपका स्टैंड ऑफ ना होता सुप्रीम कोर्ट के, और हम ये ना कहते कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को
آرڈر ماننے سے انکار اس لیے سر، لگتا یہ کس طرح ہے کہ جو آپ اس کا اس سے 2017 سے جو آپ نے کیا، سر، اگر آپ آپ نے بل کی کلیریفیکیشن کی نہیں، تھی، آپ کہیں جی ہم نے کلیریفائی کر دیا، نہیں سر، آپ یہ آئندہ سے یہ ہوگا۔ آپ یہ بتائیں ان 3 شقوں میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کو آج آپ سمجھتے ہیں پہلی آئین اور قانون میرا سوال کا سمپل ہے۔ نہیں سر، آپ کا سوال کا جواز 2017 سے کیوں ریٹروسپیکٹیو سر، آپ کے سوال کا جواز ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو جو تینوں چیزیں کیونکہ 2017 ریٹروسپیکٹیو کی وجہ سے ہی سپریم کورٹ کا آرڈر آپ ڈیفائی کر رہے ہیں نا۔ سر، کوئی ڈیفائنس نہیں ہو رہی۔ If you choose to not read the bill, then there's nothing I can do. No, we've read the bill. So now, tell me first, یہ جو تینوں باتیں میں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ نہیں، کس چیز پہ بحث ہے ریٹروسپیکٹیو ہونے سے۔ آپ نے اس کو 2017 سے نافذ کیا اور 2017 کے نافذ ہونے سے آپ نے سپریم کورٹ کو سٹمپ کرنے کی کوشش کی۔ 2017 سے یہ تینوں حقائق جو میں نے بل پہ اسپیل آؤٹ کیے ہیں آلریڈی نافذ ہیں بل میں۔ ریٹروسپیکٹیو تب آپ ایک بات آج امینڈڈ بل کیوں؟ چلیں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو امینڈڈ بل کیوں کہا جا رہا ہے اس کو؟ It is the prerogative of parliament. بالکل امینڈ کیا نا آپ نے، وضاح کرنا پڑا، وضاح کرنا نا، بالکل۔ تو وضاحت آپ نے 2017 سے لاگو کر دی۔ نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بل سے پہلے بھی وہ ہے، اس بل سے پہلے بھی آپ مجھے بتائیں۔ اچھا چلیں آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آج کے بل سے پہلے آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی شخص اگر پارٹی ٹکٹ نہ جمع کرائے تو وہ آزاد تصور نہیں کیا جائے گا۔ پیکیولر سرکمسٹانسز نہیں، let's talk about the bill. نہیں، it is about the case. نہیں، it is about the سارا bill. پھڈا اس کیس کا ہے۔ سر، آپ مجھے بتائیے میجورٹی فیصلے میں انہوں نے کہا ریٹروسپیکٹیوٹی تب ریلیونٹ ہوتی ہے جب آپ مجھے یہ کنونس کر سکیں کہ جو شک یہاں پہ موجود ہے اس کو آپ آج سے پہلے اس کو ایز اے فیکٹ آف لا کنسیڈر نہیں کرتے تھے۔ زین صاحب ہمیں جوائن کر لیا، زین قریشی نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم زین یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پرابلم کیا ہے، ہم نے تو کوئی چینج نہیں کیا، وہی قانون ہے ہم لے آئے ہیں، اس کو ہم نے الیبریٹ کر دیا۔ آپ کا لڑائی کس بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب شکریہ، تاخیر سے آنے کی معذرت۔ سر، پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ آج سچ جو ہے عوام کے سامنے آ گیا، آج حقیقت کھل گئی اور آج پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ برابر کی شریک ہے اس سٹولن مینڈیٹ کے فیاسکو کے اندر۔ آج انہوں نے جس قسم کی بھونڈی حرکت کی ہے، انہوں نے ایک تو آپ نے خود درست سوال پوچھا کہ اگر آپ نے امینڈمنٹ کی بھی ہے تو ریٹروسپیکٹیو کیوں کی ہے، آپ آئندہ کے لیے کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری ایکسرسائز کی گئی ہے سپریم کورٹ کی دی ہوئی ججمنٹ کو روکنے کے لیے، اس کو انیکٹ ہونے سے روکنے کے لیے۔ اور انہوں نے دیکھیں، کوئی بھی ان کی قانون سازی جو ہے آئین سے بالا نہیں ہو سکتی۔ آئین پاکستان کا ٹرمپ کرتا ہے اور آئین پاکستان کا بڑا کلیئرلی سٹیٹ کرتا تھا کہ ان کو اختیار، اور سپریم کورٹ کے 8 ممبر بینچ نے جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب ان کو اگر مسئلہ تھا تو یہ ریویو میں گئے ہوئے تھے، ریویو کا فیصلہ آنے دیتے، لیکن اجرت میں کام کیے، جیسے پی ڈی ایم کی حکومت کا کام ہے، ہر چیز اجرت میں کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے مالک صاحب کہ یہ کورٹ میں چیلنج ہوگا اور یہ اوور ٹرن ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا جو انہوں نے کیا ہے۔ اگر کورٹ اوور ٹرن کرتی ہے اس کو اور کہتے ہیں کہ ریٹروسپیکٹیو سے نہیں ہوگا، وہ قبول کریں گے آپ فیصلہ؟ دیکھیے، یہ تو دس از فار، دیکھیے پارلیمنٹ ہیز پاس دس بل، سو اف دا سپریم کورٹ، یہ بہت سارے مفروضوں پہ کی مفروضہ نہیں ہے، یہ بڑا امیجیٹ فیوچر کا سوال ہے، یہ ہونا ہے، مفروضہ ہے، یہ بالکل سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ چلیں لیٹس سی کہ کس بنیاد پہ آپ چیلنج کون کرے گا، پٹیشن ڈالے گا؟ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی شخص نے 2 گھنٹے کی پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز پہ ایک بھی وہ سوال اس کی قانونیت پہ، اس کی آئین اور قانون کے ساتھ ہارمنی نہ ہونے کے اوپر نہیں اٹھا سکے۔ میں نے آپ کے سامنے شکیں رکھی ہیں، کس بنیاد کے اوپر چیلنج کریں گے؟ آئی ایم کیوریس ٹو سی دیٹ پٹیشن، لیٹس سی آن واٹ بیسس دے چیلنج اٹ۔ نہیں تو کمیٹی میں بات کی یا نہ کی، اس کا سر آپ ڈالیں نا، میرے سامنے ابھی کوئی دلیل آ نہیں سکتی نا، کس بنیاد پہ چیلنج کریں؟ جی جی مالک صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں، on the basis that their intentions have malafide, on the basis that they have tried to steal the mandate of Pakistan, بے شک جمع کریں۔ جی جی بالکل کرائیں گے، ہم آپ سے اجازت لے کے تھوڑی کرانا ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ کو زین کی آواز نہیں آ رہی، ان کو ذرا اونچا کیجئے۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹائم سکیجول دیا، فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح ڈویژن ہوگی، یہ سیٹ صاحب ان کو ممبرز اتنے دنوں میں آ کے اپنی ایفیڈیوٹس دیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے مطابق نوٹیفیکیشن نکالے۔ 39 ممبرز جن کی پہلے افیلیشن شو ہوئی بھی تھی، وہ اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نکال دیا، باقی لوگوں کا ابھی رکا ہوا ہے سب کچھ۔ تو سوال تو بڑا سمپل ہے کہ یہ معاملہ تو جائے گا سپریم کورٹ۔ میں تو آپ سے ایک سمپل سوال پوچھ رہا ہوں، اگر سپریم کورٹ آپ کی ریٹروسپیکٹیو کو اڑا دیتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے لیبریشن کی، واضح کیا، زبردست ہے، لیکن یہ 2024 سے نافذ العمل ہوگا،
یہ آپ کی جو کلیریفیکیشنز ہیں سب کچھ ہیں یہ 2017 سے نہیں ہوں گی. تو اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز چینج نہیں ہوئی, کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوئی, تو پھر آپ کی ضد کیوں ہے کہ نہیں 2017 سے کاؤنٹ کریں, آپ 2024 سے کریں. دیکھیے بات یہ جہاں تک جو سپریم کورٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ اس کو سٹمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے سر بات یہ ہے, سپریم کورٹ کین آلسو میک رانگ ڈیسیجنس. They can. Judgments can be wrong and hence judgments can be reviewed. We have a review میں جائے. سر ریویو میں گئے ہیں اور اس ترمیم سے پہلے گئے ہیں. اس ترمیم سے پہلے گئے ہیں نا. ہم نے ایگزسٹنگ لاز کی سپورٹ اور آئین کی سپورٹ میں. اگر کیانی صاحب سے ایک میرا سوال پوچھ لیں. پی ٹی آئی والے سارے اینکر بن جاندے نے اچھے ہوئی سر. پوچھ لیں سوال. سر تسی اچھا کیانی صاحب تسی جج جوری ایکسیکیوشنر بن جاؤ, اسی اینکر بھی نہ بنیے, ایسے نہ کرو سر. پوچھے سر ایک ہے, اجازت ہے میرے بھائی سے سوال کرنے کی؟ جی کیجئے. اتنی خوبصورت رجسٹریشن جو کی ہے ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں کی ہے, مہربانی فرماتے رجسٹریشن کو کمپلیٹ بھی کر لیتے, یہ بھی فیصلہ کر لیتے کہ جو ہاؤس انکمپلیٹ رہ جائے گا, جو ریزرو سیٹس ہمیں نہیں ملیں گی ان کے فیصلے کی وجہ سے, وہ کہاں جائیں گی, اس کی بندر بانٹ پھر ان کے اندر ہوگی یا وہ سیٹیں ویکنٹ رہیں گی, اور اگر وہ سیٹیں ویکنٹ رہیں گی تو انکمپلیٹ ہاؤس کے اندر یہ لیجسلیشن کیسے کریں گے, اس کے اوپر بھی اپنے لیجسلیشن میں کچھ وضاحت کریں. اس میں تو یہ کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں کہ سیٹس تو بٹیں گی, جو ہاؤس کے اندر پارٹیز ہیں ان کے ریشو کے مطابق پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو بٹ جائیں گی. ان کے فارمولا میں سیٹس خالی کوئی نہیں رہتی, ان کے فارمولا میں وہ ساری سیٹیں ان کے پاس رہتی ہیں جو ان کے پاس پہلے آئی تھی, ان کا وہ فارمولا ڈسٹرب نہیں ہوتا. میرا فالو اپ سن لیں. فالو اپ اس پہ یہ ہے کہ سیٹس پروپورشنل ریپرزنٹیشن پاکستان کے ووٹ کی ہونی ہے, ان کی پارٹیوں کی نہیں ہونی ہے. جو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پروپورشنلی ریپرزینٹ کرنا ہے ان سیٹوں پہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر. وہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے یا آپ کے سو کالڈ انڈیپینڈنٹس کو ملا ہوا ہے, تو ان انڈیپینڈنٹس کا جو ووٹ ہے وہ نون پی پی کے کھاتے میں نہیں جا سکتا. نہیں وہ نہیں, ٹیکنیکلی تو آپ کا ذہن, آپ کا تو فرسٹ بائی دا پوسٹ ہے نا, ووٹ ڈزنٹ میٹر, جیتا کون ہے. سر معذرت اب سر کیونکہ وہ سوالات بھی اچھا میرے سوال کا جواب تو موقع کو نہیں, سوالات میرا سادہ سوال ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر, اس بل کے اوپر جو ہوگا, وہ آپ لوگ مانیں گے کہ اس کے اوپر بھی نئی قانون سازی ہوگی؟ پٹیشن دیکھیں تو لیٹس سی جی آگے ہوتا کیا ہے, لیٹس سی. اگر تو آپ ایک مفروضے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مفروضہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایک فیصلہ جو بھی ہوگا ہو سکتا ہے آپ کے حق میں ہو. سر I can't say that right now. There will be proceedings, there will be a decision and then we will see if اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ اگر میرے کیس میں سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی, میں آپ کو آج کہہ دوں گا کہ ہاں میں مانوں گا کیونکہ سپریم کورٹ کا ہے. نہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر کس کا ماننا ہے؟ میری یار سنیں مالک صاحب, اب ایک دفعہ بولنے دیں ذرا مجھے. آپ دبا کے بولیں. سر کیا ریویو کا حق نہیں ہے لیگلی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ؟ تو پھر آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماننا, دیکھیے بالکل ریویو آپ کو فیصلہ مان کے ریویو میں جانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہتے میں فیصلہ نہیں مانتا. میں نے یہ کب کہا تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئندہ ہوگا, fixated on this one point on a hypothetical situation right now, because we have seen in a practical. Now let's come back. میرا Sir, you are fixated on the specific directions for this conversation. آپ نے کہا hypothetical. Sir, I've been trying to speak on this show without interruption for 15 minutes now. مجھے 5 seconds. نہیں سر, آپ کے 5 seconds, you have come to speak yourself and I don't know why I'm here. آپ کہہ رہے ہیں آپ hypothesis پہ جواب نہیں دیں گے. میں کہہ رہا ہوں جہاں فیصلہ آیا آپ لوگوں نے نہیں مانا تو پھر اگلا بھی نہیں مانا. ہم نے کہا نہیں ماننا سر, ہم الیکشن کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک لا میکر ہوں, میں نے ایک بل, بالکل آئی اسٹینڈ بائی دیٹ بل, ہم نے وہ بل پاس کیے. آپ پوچھیں الیکشن کمیشن سے, آپ بالکل اس کے اوپر کہیں ایک ریویو پٹیشن کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے. دیز کوسچنز معذرت کے ساتھ are misleading and misguided. Now اب آپ دوسری بات سن لیجیے جو بات زین صاحب کر رہے تھے. ایک پی ٹی آئی کو اتنا ہی شوق تھا, سمجھتے ہیں بڑا ان کے ساتھ ان کو حق ملا ہے. Why were they not a party in the case? انہوں نے خود کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہے, دس واز دیئر پریئر. ہم نے ولنگلی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا, مسیح لوگوں نے جتنے بھی لوگ ہیں, اور سر سنی اتحاد کونسل نے کورٹ میں جا کے کہا پی ٹی آئی واز نیور اے پارٹی ٹو دس کیس. سنی اتحاد کونسل سیڈ ہم ایڈلٹس ہیں, ہم نے ولنگلی یہ جماعت جوائن کی ہے, ہم اس بنیاد کے اوپر آپ سے ریزرو سیٹس مانگ رہے ہیں. اس ججمنٹ نے سنی اتحاد کو اٹھا کے مارا ہے پرے اور کہا جی پی ٹی آئی کو ہم دے رہے ہیں جو چیز نہ انہوں نے مانگی نہ یہ کورٹ کے اندر موجود ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 104(1) اور 104(4) کو آپ آج ہی پڑھ لیں. ایک جماعت جس نے پہلے ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائی بھی, وہ بعد میں اس کی مستحق نہیں ہو سکتی. ججمنٹ پہ میں آپ کی ریزرویشن شیئر کرتا ہوں. I have my own. نہیں, I am responding to what Zain was saying. میں
تو دیکھیے, and this bill, once again I will say this, there is nothing unconstitutional about it, and I do think that the Supreme Court judgment is actually not in harmony with the Constitution. I hold the right to say this. Judgments can be flawed, and that is why we have a review petition, or the government has a review petition there. But اس قانون کے اندر 2 گھنٹے علی محمد صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں. ہی ڈڈ ناٹ سے کہ جی یہ اس طرح یہ شک اس طرح غلط ہے, یہ اس طرح غلط ہے, آپ کی نیت یہ ہے, آپ کا فلاں ہے, آپ کا فلاں, یہ اسی طرح کی جنرلٹیز تھی جس طرح کی ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں. تو دیکھیے ادروائز اب باقی آپ لوگوں نے ایک پکی پکائی تو پکڑا دیا نا ان لوگوں کو, جب آپ لوگ نہ الیکشن کمیشن کے سامنے پارٹی بنے, نہ ہائی کورٹ میں آپ نہیں تھے, پھر آپ سپریم کورٹ میں نہیں تھے. مجھے یاد ہے ایک دن ہیئرنگ میں ہم سن رہے تھے, چیف جسٹس نے کہا بھی کہ پی ٹی آئی کہاں ہے, وہ آگے پارٹی کیوں نہیں بنی. آپ لوگ کہیں بھی نہیں پارٹی بنے. اس مینس کہ آپ کی جو لیگل ایڈوائس ہے دیٹ لیوز اے لاٹ ٹو بی وانٹڈ, لائک اس میں بہت زیادہ خامیاں رہی ہیں. مالک صاحب خامیاں اپنی جگہ پہ ہوں گی, پر ایسی بات نہیں کہ پارٹی نہیں بنے تھے. کنول شوذیف صاحبہ جو کہ ہماری پریزیڈنٹ ہے ویمنز ونگ کی, وہ پارٹی تھیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے وکیل تھے, انہوں نے اپنے پورے دلائل دیے, اور پھر ہم نے یہی اس وقت مناسب سمجھا کہ انہی کو کیری آن کرنا چاہیے, بیکاز ہی واز لیڈنگ دا کیس فرام آر سائڈ. Kanwal Shozab is the sitting president of the women's wing, and they have been directly affected by this. میرا خیال ہے not as party, وہ individual capacity میں تھی, وہ as PTI کی نہیں تھی وہاں پہ. PTI as a party, جیسے سنی تھا council as a party was there, آپ کی PTI as a party نہیں تھی وہاں پہ. ان کی انڈیویجول کیپیسٹی کو پھر پارٹی نے اون کیا تھا نا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو پارٹی نے کہا تھا کہ وہ دلائل دیں پارٹی کی طرف سے, تو وہی کہانی تو وہیں پہ آگئی. پی ٹی ایس میں پارٹی تو بن گئی تھی. Do you buy that? Not at all. سر مزہ نہیں, ان کو تو خود اندازہ نہیں تھا, تو خود کہتے تھے یہ کیا ہو گیا بعد میں. چھوڑ دیں اس بات کو سر. This is why I keep saying, and you know, one can only has to read bits. ہم تو اس وقت خود سنی اتحاد کاؤنسل تھے سر, ہمیں تو نے کہا کہ جی آپ اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرا کے دلائیں تو پھر آئے نا. ہمیں تو اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل میں گنا ہوا تھا انہوں نے. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ یہ میری ناقص رائے میں نہ وہ ججمنٹ کنسسٹنٹ ہے آرٹیکل 51 سے, بلکہ ان مائنورٹی ججمنٹ کے ججز نے تو 3 بلکہ آئین کی شکیں کہی ہیں کہ یو ول ہیو ٹو, اینڈ the words they used were کہ you will have to suspend these 3 articles of the constitution and insert new ones for this majority order to be in consonance. مائنورٹی ججز کے ویو میں بہت زیادہ میرٹ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے کنٹروورشل پوائنٹس ہیں جو ایڈریس ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی میجورٹی کی تو اب ہمیں پتہ لگے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ملک کی ٹاپ لائرز اس اوپینین کے ہوں, جن کا کسی پارٹی سے الائنس نہیں ہے, نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں, جو نیوٹرل بہت سے لائرز ہیں ٹاپ لائرز, ان سب سے بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سرکموینٹ ہوگا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق روکنے کے لیے ہے. آپ کا ڈس ایگری کرنا اپنی جگہ ہے, آپ کا ریویو میں جانا اپنی جگہ ہے, سب کچھ اپنی جگہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ اگر حکومت وقت سپریم کورٹ کو پہلے بھی نہیں مانا, سپریم کورٹ نے پہلے الیکشنز کی بات کی پنجاب میں, وہاں پہ ڈیفائی ہوا, چلیں اس میں ایک شک تھی کہ جی اگر ایک فیصلہ لیٹ بھی ہو جائے تو صرف اس بیسس پہ اس کو ختم نہ کیا جائے کہ وہ اس میں مدت کے اندر نہیں ہوا, تو اس میں ایک فگ لیف تھا جو کام چل گیا. یہاں تو فیصلہ آ گیا, ڈیڈ لائنز آ گئی, الیکشن کمیشن کو کہہ دیا, پھر یہ لیجسلیشن آئی. تو اس لیے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ریٹروسپیکٹو نیت ہے وہ آپ کے پاس, آپ مجھے اس پہ جواب نہیں دیتے کہ اگر آپ کے خیال میں صرف ایک قانون کی آپ نے اور وضاحت کی ہے تو آپ اس کو 2024 سے اطلاق پہ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ کورٹ کے ساتھ کانفرنٹ نہیں کر رہے تو اب 2017 کی ضد کیوں ہے؟ دیکھیے سر, بیکاز وہیں سے سوال اٹھ رہا ہے. دیکھیے سر, 2 باتیں ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ یقیناً سپریم کورٹ ایک ہمارا ادارہ ہے, ہماری پوری قوم کا ادارہ ہے, اور سپریم کورٹ آپ کا تو نہیں لگتا؟ نہیں سر, بالکل ہے. strengthening of the Supreme Court is better for the nation, and hence it suits everyone. یار بلال, for God's sake, how are you strengthening the Supreme Court by challenging its decision? خدا کا نام مانو, کوئی تو بات نہیں. چیلنج تو آپ کر سکتے ہیں, ڈیفائی نہیں کر سکتے. سر دیکھیے دوسری بات نہیں, ڈائریکٹ دیکھیں, بلال کن گو, میرا بھائی ہے, ہی کن گو بلو ان دا فیس سیئنگ, بٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا ریٹروسپیکٹیو کرنے کا ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو 41 سیٹوں کے اوپر جو ہے ریزرو سیٹس نہ ملے, اور کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. یہ فیکٹ ہے, یہ اوپینین نہیں ہے.
سر دوسری بات یہ اب اسے آگے یہ بات کریں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کو یہ لیجسلیشن کے تھرو جو ہے کاؤنٹر کرنے کی لمبی گالیں تو بریک کے بعد کر لیں گے. چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے بلال سے لیتے ہیں کہ ریٹروسپیکٹو صرف ہمیں سمجھا دیں 2000 اگر سب نیت ٹھیک ہے تو 2024 سے اس کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا, 2017 سے کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز یہی جو ہے یہیں سے کلیش ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ, ورنہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ 2024 سے ہوتا. اس پہ ان کا جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہاں پھر ذرا اور باتیں بھی کرنی ہے, خدا کا واسطہ یہ مسئلہ کلیئر کر دیں, ریٹروسپیکٹو پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے بات یہ مالک صاحب کہ میں بات پہلے کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا احترام بھی ہے اور اس کے پیرا دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ساخت جو ہے اس پہ کوئی بھی کسی قسم کی آنچ نہ ہو, اسٹرینتھن ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل واز پارٹ آف دس. آج اسی کے نتیجے میں بینچز فارم ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ واز ڈیموکریٹائزڈ. اس کی بینچ فارمیشن, اس کو سو موٹو لینے کا طریقہ کار فرد واحد کے بجائے آج 3 سینئر موسٹ ججز کے پاس ہے. مگر اسی طرح دیکھیے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون جو بناتے ہیں, فریم کرتے ہیں, امینڈمنٹس لاتے ہیں, وہ بھی ایک انٹینٹ اور ایک اسپیسیفک چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے سامنے لاتے ہیں. اینڈ اس لیے دے ہیو اے کانسٹیٹیوشنل ٹول دیٹ از اویلیبل ٹو دیم, جو کہ لیجسلیشن ہے. ساری چیزیں اب کیوں یاد آتی ہیں جب آپ خود ڈائریکٹ بینیفیشریز ہوتے ہیں؟ نیب کرمین میں ساری چینجز کی جن کے ڈائریکٹ بینیفیشری نواز شریف صاحب تھے. اب آپ نے ایک ترمیم کی اچانک پھر قانون کے لیے فار دا لارجر گڈ, اور اگین بینیفیشل آپ اس لیے ہیں کیونکہ سیٹس والے معاملے میں آپ نے سپریم کورٹ کو اسٹمپ کر دیا. یہ آپ کو ساری اچھائیاں, بڑے بڑے خیالات, once again sir I will say this, اپنے ہی فائدے میں کیوں نظر آتے ہیں؟ بہت احترام کے ساتھ I will say this again کہ ہم تو even prior to this bill we have reservations and we think that the judgment is not correct. ہماری ریویو پٹیشن تو اس کی بنیاد پہ, اور جو مائنورٹی ججمنٹ ہے جس کے اندر تو جو الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ میں شاید آپ کے شو پہ نہیں کروں گا. بالکل ٹھیک ہی ہے, انہوں نے دیکھیے نا. تو اس لیے یہ بل صرف ان چیزوں کو واضح کرتا ہے which I thought as a lawmaker were a given, but اس کے ان واضح چیزوں کے اوپر اب عوام پریشان. آج آپ نے فاروق ستار صاحب کو کہا, سنا بات, انہوں نے کہا کہ یہ ایک نا ختم ہونے والی لڑائی آج شروع ہو گئی ہے, اور کل کو جب سپریم کورٹ میں اگر اس کو اڑاتی ہے پھر کیا ہوگا, کہاں ہم کھڑے ہوں گے. یہ ایک سیریس پاسبلٹی ہے, یہ ہائپوتھیسس نہیں ہے, یہ ایک امیجیٹ فیوچر کا لائکلیسٹ سینیریو ہے. بیکاز جب یہ 8-5 کی بھی ججمنٹ آئی تو اس میں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ وہاں پہ میجورٹی بینچ نے کہا الیکشن کمیشن کو, اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی ابہام ہے, کچھ ہے, آپ یہ میجورٹی آتھرز کے پاس آئیں اور معاملہ کلیئر کر لیں. یہ بھی نہیں کہا گیا پورے بینچ کے پاس آئیں, انہوں نے کہا ہمارے پاس آئیں. تو اس کیس میں بہت انیوژل باتیں ہوئی ہیں, اس لیے یہ آپ کا یہ کانفلکٹ تو ہوگا, یہ پٹیشن جائے گی, اس پہ ہوگا. اگر یہ اتنی سیدھی بات ہے تو لائرز پریشان کیوں ہیں؟ ہم لوگ اس کو دوسرے زاویے سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے اپنے ایم کیو ایم کے پارٹنرز وہ کھڑے ہو کے پارلیمان میں کہہ رہے ہیں کہ نا ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو گئی ہے. آپ واحد لوگ ہیں جو کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, بزنس ایز یوزول ہے, گل ہی کوئی نہیں. بالکل ہے جی. جسٹ لائک دا سپریم کورٹ ہیز دا اتھارٹی اینڈ دا رسپانسبلٹی to pass judgments and make orders, we have as parliamentarians have the rights to legislate, and we have brought a bill which is both and I still stand by the bill and I still stand by the amendments. لیکن میں ایک چیز میں بار بار اپنے شو میں کرتا ہوں کہ امریکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بڑی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم we are bound by the constitution, but constitution is what we interpret it to be. پارلیمان کے پاس رائٹ ہے قانون بنانے کا, لیکن تشریح کرنے کا آئین کا وہ سپریم کورٹ کے پاس. یہ اب لگ رہا ہے کہ پارلیمان دونوں چیزیں الٹیمیٹ اتھارٹی اپنے آپ کو بنانا چاہ رہی ہے. جی زین. سر دیکھیں, میری وہی بنیادی بات ہے, وہ ہے بلال صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس رائٹ ہے بل پیش کرنے کا.
کوئی اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس رائٹ ہے اپنا بل پاس کرانے کا، ان کا استحقاق ہے. بات یہ ہو ہی نہیں رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایک بل لائے بھی ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ نہیں کہا کہ فرام دس ڈے فارورڈ یہ ہوگا، جیسے آپ عموماً ہر قانون میں کرتے ہیں. اس کو آپ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات جو میں نے پہلے سے بات کی کہ اگر آپ بل لا ہی رہے تھے اور اگر آپ اس چیپٹر کو ملک کے مفاد میں سالو کرنا چاہ رہے تھے تو پھر آپ نے اپنے بل کے اندر یہ کیوں نہیں لکھا کہ جو سیٹیں ان ریپرزینٹڈ ہوں گی ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گئی ہے بات سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد بھی، اور جو بیسک لاجک ہے کہ وہ سیٹیں آپ کو نہیں مل سکتی. تو پھر آپ اگر تحریک انصاف کو وہ سیٹیں نہیں دیتے اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیتے کہ ان سیٹوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، یا ان سیٹوں کو آپ نے خالی رکھنا ہے اور پارلیمنٹ کو آپ نے انکمپلیٹ رکھنا ہے. دیکھیے مالک صاحب، بات یہ کہتے تھے نا کہ پہلے آپ کو یہ سیٹیں کیوں ملی. دیکھیے اگر آپ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 104(1) اور 104(4) پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ الیکشنز کے بعد صرف وہی جماعت ایک ایڈیشنل لسٹ جمع کرا سکتی ہے ریزرو سیٹس کے لیے جس کی پہلی لسٹ ایگزاسٹ ہو گئی ہو. جس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے پہلے لسٹ نہیں جمع کرائی بھی تو آپ ایڈیشنل لسٹ نہیں جمع کرا سکتے. اینڈ انڈیپینڈنس، اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ تصور کیا جاتا ہے تو وہ جتنی بھی ریزرو سیٹس کی تقسیم ہے وہ ان جماعتوں کے درمیان ہونی ہے جنہوں نے سیٹ سیکیور کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کل ٹوٹل میں سے آپ نے انڈیپینڈنٹس کو مائنس کرنا ہے اور بقیہ جو جماعتیں رہتی ہیں ان کے اندر ساری ریزرو سیٹس تقسیم ہونی ہے. جو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور دیگر اور جماعتوں کو جو ریزرو سیٹس کے ایڈیشنل ملی تھیں اس کورٹ کیس سے قبل، وہ اسی لاجک کے تحت ملی تھیں کہ اگر تو سپنی اتحاد کونسل کی یہ سیٹیں نہیں بنتی، جو کہ میرا آج بھی سٹینڈ ہے کہ لیگلی نہیں بنتی، اور یہ حقیقت جانتے ہوئے ان کے سارے لائرز کے روسٹر نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی. ان کو بعد میں سمجھ لگی یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، یہ تو ان کو ایک گیٹ آؤٹ کلوز مل گیا. تو اگر ان کی سیٹیں نہیں بنتی اور اگر ریزرو سیٹس کے معاملے کے لیے اب بھی ان کی پارٹی کے ایک دو سینئر لائرز کہتے تھے کہ یہ نہ کریں، یہ نہ جوائن کریں. تو اب وہ پچھتاتے ہیں اور اب ان کو خیر ان کی چاہ سے زیادہ ان کو ریلیف ملا ہے. مگر اس کی لاجک یہی تھی کہ اگر آپ ریزرو سیٹس کے کیس کے لیے، ریزرو سیٹس کے معاملے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے ممبران آزاد تصور کیے جائیں گے تو پھر بقیہ جو جماعتیں رہ جاتی ہیں وہ سیٹس بائی ڈیفینیشن بقیہ میں تقسیم ہونی ہے. This is what I believe the Constitution and Elections Act says, and this is the response to what Zain Saab is saying. زین ابھی آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے one small quick break، اس کے بعد آگے میں آتا ہوں. لیکن جانے سے پہلے مجھے ایک سپیکٹر بڑا خوفناک یاد آ رہا ہے. 90 کی دہائیوں میں بھی ہم نے اسی ملک میں سپریم کورٹ کو 2 بینچز میں 2 سپریم کورٹس میں چلتے دیکھا تھا، اور شاید اس وقت سپریم کورٹ اتنی سپلٹ نہیں تھی جتنی آج ہے. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا اس پٹیشن کے جب ریویو کا آئے گا اور ان کا اگر یہ فیصلہ ریجیکٹ ہو گیا تو کیا ہم ایک بار پھر 2 سپریم کورٹس کے سینیریو میں تو نہیں جا رہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد، اور ہم نے بھی باتیں کرنی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے تو آپ بتائیں ذرا زین صاحب، ایک چیز تو بتائیں، ان کے ساتھ تو بڑا ہو گیا، وہ تو کہتے ہیں نہیں مننا انہوں نے کہ اسی کچھ نہیں کرنا، بس اسی ساری مرضی ہے. یہ بتائیں آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ آپ لوگ تو بڑے پیار محبتیں جاگ رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر آرمی نے ٹکا کے آپ کو ٹکا جواب دے دیا ڈی جی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، کچھ نہیں بدلنا. اور ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے گنڈاسا نکال دیا وہاں پہ سوابی میں، اور انہوں نے کہا تمہارا باپ بھی دے گا آزادی اور کسی کا باپ نہیں ہمیں روک سکتا، آئیں گے ڈی چوک میں، یہ کریں گے وہ کریں گے. سڈنلی ایوری تھنگ ٹرن. اپنا بتائیں اب آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہے؟ اب سڈنلی یہ آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں، اب آپ ہے نہیں، فوج نے آپ کو کہہ دیا آر وے اور دا ہائی وے، تو آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ مالک صاحب، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے، جو بریک سے پہلے بلال بھائی سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بلال بھائی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قانون سازی بھی انہوں نے کرنی ہے اور تشریح بھی انہوں نے کرنی ہے، تو انہی سے سوال کر رہا ہوں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں 2 بنیادی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ایس آئی سی کی سیٹیں نہیں بنتی. ایس آئی سی کا پارلیمنٹری سٹیٹس جو ہے بحال ہو گیا.
83 मेंबर्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी। रजाज गुल साहिबा को पार्लियामेंट्री लीडर बनाया गया, मुझे डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर बनाया गया, तो वो तो उनका स्टेटस बहाल था। फिर प्रेसिडेंस, इसको आप कहते हैं कि जी इन्होंने अपनी लिस्टें नहीं जमा कराई तो इसलिए इनको सीटें नहीं मिल सकती। प्रेसिडेंस इस मुल्क में मौजूद है कि बाप के साथ ये पहले हो चुका है कि उन्होंने लिस्ट नहीं जमा कराई थी, जब उनकी पार्टी के अंदर 4 बंदे आ गए तो बगैर लिस्ट के उनको रिजर्व सीट मिल गई थी। तो ये कैसे हो सकता है कि दोहरा मियार है इस मुल्क के अंदर, बाप के लिए और होगा और पीटीआई के लिए और होगा? तो ऐसे हो नहीं सकता। इसका बिलाल भाई मुझे जरूर जवाब देंगे। अब आ जाते हैं आपके सवाल बाप के ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन। नहीं मालिक साहब, बात ये है कि अगर वो प्रेसिडेंट एग्जिस्ट भी करता है तो रॉन्ग प्रेसिडेंट, 2 wrongs don't make a right। नंबर 2, मैं आपको बताता हूँ कि जैन साहब आपके सवाल को क्यों वेट कर रहे हैं। खान साहब की कालाबाजियों को ना डिफेंड करना आजकल, मेरी हमदर्दी आजकल पीटीआई के स्पोक्समैनों के साथ। एक दिन कहते थे न्यूट्रल हो जाए, पहले कहते थे जानवर न्यूट्रल होते हैं, एक दिन कहते हैं न्यूट्रल हो जाए, अगले दिन कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए फौज को नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो मैं आपके शो में फिर से जगह जगह कह चुका हूं, खान साहब को मुज़ाकरात की एक साइकाइट्रिस्ट के साथ जरूरत है, और मेरी हमदर्दी है जैन साहब के साथ और उनके सारे साथियों के साथ जिनको रोजाना आके खान साहब की नई कलाबाजी को डिफेंड करना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर जैसे आदमी को आके डिफेंड करना पड़ता है। बिलाल कैन विल एक्सटेंड यू द सेम कर्टेसी। मेरी भी सिंपैथी आपके साथ। आप नॉर्मली बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुद्दल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये जो हरकत आज आपकी हुकूमत ने की है, आज आप भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो आई माय सिंपैथीज टू यू एज वेल। ठीक है, मुझे अब इनका स्टांस तो नजर आ गया। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तलवार निकाल लिया म्यान से, और इन्होंने कहा या हम रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट। ये तो डिफेंस पे आ गए। आप अपना बताएं, आप लोगों का क्या बन रहा है? फौज ने तो आपसे बात नहीं करनी, उन्होंने स्लैम द डोर शट इन योर फेस। अब आप लोग क्या करेंगे? मालिक साहब देखें, 2 चीजें इसमें। पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल स्वाबी में जो जलसा हुआ है वो तारीखी जलसा था, और अवाम जो है वो ऐसे बाहर निकली है जैसे हक होता है निकलने का। अब आपका इसमें टेक अवे क्या होना चाहिए? आपका टेक अवे इसमें यह होना चाहिए कि स्वाबी के अंदर जलसा होता है, पुरअमन जलसा होता है, पूरे केपी से पूरे पंजाब से लोग निकलते हैं, एक गमला नहीं टूटता, पुरअमन तरीके से आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करती है, अपना एहतजाज करती है। यही बात हम आपसे पहले यार वो तो आप अपनी होम टर्फ पे कर रहे हैं ना, पंजाब तो मुख्तलिफ चीज होगी ना, वहां तो गवर्नमेंट आपकी सारी बेस आपकी। पंजाब भी हमारी होम, सर आप सुने ना, पंजाब भी वहां मरियम नवाज आपका इस्तेकबाल करेंगी, पंजाब में मरियम नवाज इस्तेकबाल करेंगी आपका। देखिए मालिक साहब, मरियम नवाज आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के हमारा इस्तकबाल करें, हम भी आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो मरियम नवाज को चैलेंज कर रहा हूं, जुम्मे को हमें हफ्ता जलसा दे दें, हफ्ते को आप कर लें, आपको पता चल जाएगा पंजाब निशान लेने के बावजूद भी वोट हमें पड़ा पंजाब। आप लोग इनसे डरते क्यों नहीं जलसा करने देते? करने दें जलसा इनको। बात ये कितनी दफा जलसे सर कितनी दफा पुरअमन एहतजाज के नाम पर इस मुल्क में ये तबाही फेरेंगे? मतलब कि आप चाहते हैं कि हर दफा आके पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, रेंजर्स की गाड़ियां चलाएं, वो हर दफा इनसे डंडे खाने के लिए खड़े हैं। आपने बड़ी लंबी तमहीद बांध लेनी है इसमें। बात ये बताएं कि मैं प्रोड्यूसर इज जेलिंग इन माय यार, आई हैव टू क्लोज द शो। लेकिन नाज़रीन एक चीज तो बड़ी क्लियर है जी, गवर्नमेंट के माने या ना माने, जिस तरीके से ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेजिस्लेशन हुआ है, ये क्लियर स्टैंड ऑफ होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। और मैं एमक्यूएम की बातों से यूजुअली एग्री नहीं करता, लेकिन आज चाहे आप कहते हैं दिल पे पत्थर रख कर एग्री कर रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है, और हम इसी मुल्क में देख चुके हैं। मैं 90s के अंदर एज ए रिपोर्टर मैंने कवर भी किया जब इसी सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच थे, और कभी हम एक बेंच में भागते थे, कभी दूसरे में भागते थे, और 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई थी। और जिस तरह इस वक्त डिवीज़न है, कुछ पता नहीं कि हम उधर चले जाएँ, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हुई तो ये किसी भी तरीके से कोई डेमोक्रेटिक सॉल्यूशंस होते नज़र नहीं आते। ताकत का नशा बड़ा होता है, लेकिन अभी हमने 2 दिन पहले देखा जब गेम उलटती है तो 45 मिनट की वार्निंग पर उलट जाती है। अल्लाह रहम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।